انسان کے تین عمل، تین نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اور سنو، جو شخص یہ تین نیکیاں بڑے شوق سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پسندیدہ تین نیکیوں کے صدقے اسے کبھی بھی غربت کا شکار نہیں کرتا، اس کے گھر میں کبھی بھی پریشانیاں نہیں آنے دیتا، دکھ نہیں آنے دیتا، ٹینشنیں تکلیفیں نہیں آنے دیتا۔ جو شخص یہ تین اعمال بڑے شوق سے کرتا ہے، یہ تین نیکیاں دل و جان سے شوق سے کرتا ہے، کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا، اس کے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، اس کا گھر کبھی بھی غربت کے دلدل میں نہیں پھنسے گا۔ آج اگر ہمارے گھر میں ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے سکونی، مال کے ہونے کے باوجود بھی دل بے قرار رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل بے سکون رہتا ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے، وہ نیکیاں کرنی چھوڑ دیں جو نیکیاں میرے اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھیں، جو نیکیاں میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ آخر وہ کون سی تین نیکیاں جن کے کرنے سے انسان کے گھر میں غربت نہیں آتی، غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں، امیری عروج پر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق وسیع عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ تین نیکیاں بتانے سے پہلے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو، مجھے بتاؤ تو صحیح میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہیں، جو غریب ہے، صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، وہ مفلس ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ سونیا آپ ہی خوب جانتے ہیں، آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں بتائیے کہ آپ کی امت کا مفلس انسان کون ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے کانوں سے سنو، مفلس کون ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میری امت کا ایک شخص احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، وہ مفلس ہوگا۔ یا رسول اللہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں جس انسان کے پاس ہوں وہ مفلس کیسے ہو گیا، وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو قیامت کے دن کا امیر سے بھی امیر ترین انسان ہوگا۔ نبی نے فرمایا وہی تو مفلس ہوگا، اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، احد پہاڑ جتنی نیکیاں تو ہوں گی، مگر چغلی کر کے اس نے دنیا میں کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے ماں کو بیٹے سے لڑایا ہوگا، پھر بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا ہوگا، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے بھائی کو باپ سے لڑایا ہوگا، پھر بھائی کو باپ سے جدا کر دیا ہوگا، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے زخموں پر نمک چھڑکا ہوگا، کسی کو دکھ دیے ہوں گے، کسی کو درد دیے ہوں گے، کسی کو غم دیے ہوں گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو ٹینشنیں دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے، کسی کا جینا حرام کر کے، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہیں اے بندے، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے کسی کو دکھ دینے سے پہلے سوچ لینا، یہ دکھ گھومتے ہوئے پھر پھراتے ہوئے، یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں جو تم دوسروں کو دیتے ہو، یہ ٹینشنیں گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضرت دل دکھانے والے کی کون سی سزا ہے، دل توڑنے والے کی کون سی سزا ہے، زخموں پر نمک چھڑکنے والے کی کون سی سزا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالنے والے کی کون سی سزا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل روتا ہو اور دل سے ہی آنسو نکلتے ہو؟
ایسے شخص کے لیے کون سی سزا ہے؟ فرمایا جو قتل کی سزا ہے وہ دل توڑنے والے کی سزا ہے، وہ دل دکھانے والے کی سزا ہے، کیونکہ قتل کرنے سے انسان مرتا ہے، انسان کا وجود مرتا ہے، لیکن دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ قدرت کے تھپڑ سے ڈرا کرو، جب قدرت تھپڑ مارتی ہے نا تو پھر وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا جس کی اس نے غیبت کی ہوگی دنیا میں، جس پر ظلم کیا ہوگا، وہ مظلوم آئے گا کہے گا مجھے میرا حق دو، تو نے مجھ پر ظلم کیا، اب یہ اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا، بانٹتا جائے گا، جس کی چغلی کی ہوگی اسے نیکیاں دے گا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تانے دیے ہوں گے، کسی کا گھر اجاڑا ہوگا، کسی کے گھر کو آگ لگائی ہوگی، کسی کی زندگی خراب کی ہوگی، کسی کی زندگی پر داؤ لگایا ہوگا، داغ لگایا ہوگا، کسی مسلمان کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا ہوگا، کسی غریب کی جھکی کو آگ لگائی ہوگی، تکبر کے ذریعے خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہوگا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھ کر پھر لوگوں پر ظلم کرتا ہوگا، مظلوموں کو یہ اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا، بانٹتا جائے گا، بانٹتے بانٹتے احد پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرضے والے ابھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس طرح کرو، جس کی دنیا میں اس نے غیبت کی ہوگی، جس کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، جس پر ظلم کیا ہوگا، وہ مظلوم کہے گا اس طرح کر، اگر تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لے، میرے گناہ لے لے، تیرا قرض معاف ہو گیا۔ پھر لوگوں کے گناہ اٹھاتے اٹھاتے پھر احد پہاڑ جتنے اس کے پاس گناہ ہو جائیں گے، احد پہاڑ جتنی یا تو نیکیاں تھیں، اسی زبان کے ذریعے، زبان کے کلمات نے، زبان نے احد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع کر دی۔ اب احد پہاڑ جتنے اس کے پاس گناہ ہیں، احد پہاڑ جتنے گناہ لے کر یہ جہنم میں جائے گا، وہ ہوگا میری امت کا مفلس ترین انسان، میری امت کا غریب ترین انسان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، لمحے بھر کی لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ تین عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل، جب شیطان ورغلانے لگے، جب شیطان گناہوں پر ابھارنے لگے، جب شیطان جھگڑنے لگے، قید کرنے لگے، جب نفس سے امارہ تم پر حاوی ہونے لگے، اس وقت اتنا سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے، اور میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، مجھے شیطان جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو گناہ کروانے پہ مجھے مجبور کر رہا ہے، یہ گناہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب غیبت کرنے کا، جھوٹ بولنے کا دل کرے، چغلی کرنے کا دل کرے، کسی کی عزت پامال کرنے کا دل چاہ رہا ہو، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کا جب دل چاہ رہا ہو، تو اس وقت غور کیا کرو، پکا یقین کر لیا کرو کہ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کی یاد کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے۔ جب میں رب تمہیں یاد کروں گا تو گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد نہیں کروں گا، بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے تمہارے تذکرے چھیڑوں گا، تمہارا ذکر چھیڑوں گا، تمہارا نام لے لے کے تمہاری باتیں چھیڑوں گا۔ ایک بار تم میرے بن کے تو دیکھو، میری راہوں پر آ کر تو دیکھو، میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، میں رب ہوں، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب، بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ دوسرا عمل، دوسری نیکی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہے کسی دشمن کے ساتھ نیکی کرنا۔ ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہو
تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بھوکے شیعہ کا گھر ہے، اس کے بچے مر جائیں بھوکے، مر جائیں پیاسے، اگر اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، اس شیعہ کے گھر میں تم نے روٹی نہیں دینی، پانی نہیں دینا، کیونکہ یہ شیعہ ہے، ہم سنی ہیں، بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں۔ دوسری گلی میں اگر دیوبند کا گھر ہو تو میرے مسلک کا ہر ایک آدمی اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کروں گا، کہتے ہیں جی یہ دیوبند کا گھر ہے، یہ وہابی کا گھر ہے، بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں، ان کے گھر میں نہ پانی دینا ہے نہ روٹی دینی ہے۔ تیسری گلی میں اگر کوئی سنی کا گھر ہو تو شیعہ بھی کہتا ہے، دیوبند بھی کہتا ہے یہ سنی کا گھر ہے، یہ شرک کرنے والے ہیں، خبردار اس کے گھر میں پانی نہیں دینی، بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبند رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ غیرت کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات کو بھوکا سو گیا، اس کے بچے رات کو بھوکے سو گئے، تو یاد رکھنا اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا کہ تیرے مالدار ہونے کے باوجود بھی وہابی کے بچے بھوکے کیوں سوئے، شیعہ کے بچے بھوک سے کیوں سوئے، سنی کے بچے بھوک سے کیوں سوئے، یا کسی غیر مسلم کے بچے بھوک سے کیوں سوئے۔ قیامت کے دن تجھے ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو کسی دشمن کے ساتھ کی جائے، جو کسی مخالف انسان کے ساتھ کی جائے۔ ایک باپ مر رہا تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا، نزع کا وقت تھا، اللہ اکبر، مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے باپ کے ہاتھ میں ایک ہیرا تھا، قیمتی ہیرا تھا۔ باپ نے اپنے بچوں کو بلایا، بچوں میرے پاس آؤ، میرے پاس جتنی جائیداد تھی میں نے تم میں تقسیم کر دی، لیکن یہ جو ہیرا ہے نا بہت ہی زیادہ تمہاری سوچ وہم و گمان سے بھی بڑھ کر قیمتی، تمہارے ذہن سے وہم و گمان سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ ہیرا اسی بیٹے کو دوں گا جو میری زندگی میں جو گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن یا 2 دن میری زندگی کے رہ گئے ہیں، جو میری زندگی میں نیک اعمال کرے گا، نیک عمل اصلی نیکی کرے گا، وہ نیکی جو اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے، میری زندگی میں جو اصلی نیکی کرے گا نا، یہ ہیرا میں اسی بیٹے کو دوں گا۔ 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے گھر سے باہر نکل گئے نیکی کرنے کے لیے، پورا دن نیکی کرتے رہے۔ شام کو چھوٹا بیٹا باپ کے پاس آیا، قدموں پہ بیٹھ کے کہنے لگا، ابا آج میں نے ایسی نیکی کی ہے جو اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا یہ قیمتی ہیرا مجھے دیا جائے۔ باپ نے کہا، بیٹا کون سی نیکی کی ہے؟ کہا، ابا میں نے کسی کی امانت دینی تھی، اگر میں نہ بھی دیتا تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں نے امانت دینی تھی، آج گیا اس کے گھر میں جا کر امانت اس کی سپرد کر رہا ہے، یہ نیکی کتنی بڑی نیکی۔ باپ نے کہا، بیٹا نیکی تو ہے، لیکن اگر تیرے دوسرے بھائی نے کوئی خاص عمل نہ کیا، کوئی خاص نیکی نہ کی، تو یہ ہیرا تجھے دیا جائے گا، پریشان نہ ہو۔ شام کو دوسرا بھائی بھی آ گیا، بھائی نے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ ہیرا مجھے دے دو، بیٹے نے کہا، ابا میں نے جو نیکی کی ہے ممکن ہے اللہ رسول کو پسند نہ ہو، آپ کو پسند نہ ہو۔ باپ نے کہا، بیٹے بتاؤ تو صحیح کون سی نیکی کی؟ بیٹے نے کہا، ابا میرا ایک دشمن تھا جو جانی دشمن تھا، پہاڑی کی چوٹی پر وہ شراب کے نشے میں دھت مدہوش پہاڑی کی چوٹی پر لیٹا ہوا تھا، اگر وہ ذرا بھی حرکت کرتا تو نیچے گرتا مر جاتا۔ میں نے باوجود دشمنی کے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپا، میں اس کے قریب گیا، اسے اٹھایا، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، مدہوش تھا، میں نے اسے اٹھایا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے گھر چھوڑ کے آیا، حفاظت کرتے ہوئے اسے گھر چھوڑ کے، میں نے دشمن کی جان بچائی۔ ابا یہ کوئی خاص نیکی تو نہیں، پر میرے بھائی نے امانت کی خیانت نہیں کی، یہ خاص نیکی ہے، لہٰذا یہ قیمتی ہیرا میرے بھائی کو دیا جائے۔ باپ نے کہا، نہیں بیٹے اس ہیرے کے حقدار تم ہو۔ بیٹے نے کہا، ابا وہ کیسے؟ باپ نے کہا، بیٹے اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو دشمن کے ساتھ کی جائے، اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو کسی مخالف کے ساتھ کی جائے، جو کسی دشمن کے ساتھ کی جائے۔ تو فرمایا دشمن کے ساتھ کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسرا عمل، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑنے والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے نا، کر ڈالا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی، جو جناب موسیٰ کا بھی نبی، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی، کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امام کو، اتنی بڑی شخصیت کو، اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مفت میں عطا کر دیا، کبھی بل تک نہیں مانگا۔ پھر اس کریم رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اگر میرے دل کا بال خراب ہو جائے تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح دوسرا بال لگ جائے۔ میری آنکھوں کی یہ جو پپلیاں ہیں، ان پپلیوں کے اندر مسل ہوتے ہیں، یہ مسل آنکھوں کو، پپلیوں کو اٹھانے بٹھانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر یہ مسل خراب ہو جائے، خدا نہ کرے اگر یہ مہلک بیماری مجھے لگ جائے، پوری دنیا میں ابھی تک اس کا علاج نہیں آیا، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مسل خراب ہو جائے تو میں اس کریم رب کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مفت میں دے دیا، سب کچھ مفت میں دیا، کبھی بل نہیں مانگا، کبھی پیسے نہیں مانگے۔ پھر میرا حق نہیں بنتا کہ سجدہ شکر بجا لاؤں، اس کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ اگر شکریہ ادا نہیں کروں گا تو پھر وہ رب جو دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو تم حلقے بنا کے بیٹھتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہو، ذکر خدا کی محفل سجاتے ہو، اللہ رسول کا پیغام سناتے ہو، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو، ان کا وقت ضائع کرتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے تکبر کا خاتمہ، وہ ہے میں کا خاتمہ۔ جی وہ کیسے؟ امیر سے امیر ترین شخص جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آتا ہے تو اس کے لیے صوفے نہیں بچھائے جاتے، اس کے لیے پلنگ نہیں بچھائے جاتے، وہ آ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، چٹائی پہ بیٹھ جاتا ہے، چٹائی پہ بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کی محفل سنتا ہے، اللہ رسول کا فرمان سنتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ غریب کے پہلو میں امیر بیٹھتا ہے اور پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا ہے۔ امیر کو اپنی امیری پر ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو اپنی غربت پر شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کو اپنے علم پر تکبر کوئی نہیں ہوتا، اور ان پڑھ کو اپنی جہالت پر پشیمانی کوئی نہیں ہوتی، سب برابر بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ زیادہ زمین پر بیٹھنا پسند فرمایا کرتے تھے، چٹائی پر بیٹھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ چارپائی پر کیوں نہیں بیٹھتے، آپ پلنگ پر کیوں نہیں بیٹھتے، آپ صوفے پر کیوں نہیں بیٹھتے، آپ بلند جگہ پر کیوں نہیں بیٹھنا پسند کرتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ زمین پر بیٹھا شخص گرتا نہیں، میں زمین پر اس لیے بیٹھنا پسند کرتا ہوں کہ زمین پر بیٹھا شخص گرتا نہیں ہے، لہذا میں گرنا نہیں چاہتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، گرد و نواح تمام لوگوں کی دعوت کی، ان کو دعوت کھلائی، دعوت کھلا دینے کے بعد آپ نے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ ارشاد فرمایا، سبق دیا لوگوں جس طرح میرے بلانے پر تم میرے گھر میں آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھے ہو، میرے گھر میں آ کر جس طرح تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھے ہو، پیار و محبت سے بیٹھے ہو، عزت اور احترام سے بیٹھے ہو، تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوئی ہے، اسی طرح تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر دونوں بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، یہاں آ کے دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ جب گھر جاتے ہو تو پھر تمہارے اندر یہ کدورتیں، یہ نفرتیں کہاں سے آ جاتی؟ گھر میں جا کر تم بھائی الگ الگ کیوں ہو جاتے ہو؟ جس طرح تم میرے گھر میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہو، اسی طرح اپنے گھر میں جا کر بھی ایسے ہی دونوں اکٹھے رہنا۔ جب دونوں اکٹھے رہو گے
ایک طاقت بن کے رہو گے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ جب دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں گے، جب دونوں بھائی ایک طاقت بن کے بیٹھے ہوں گے، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین، پہلے ایک طاقت تھی، جب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھایا، جب اللہ کے ساتھ دوستی کی، جب اللہ کو حاصل کر لیا، رب کو پانے کے بعد، رب کو حاصل کرنے کے بعد، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام قربان کرنے کے بعد، اب امام حسین ایک طاقت نہیں رہی بلکہ دو طاقتیں بن گئی۔ ایک حسینی طاقت، ایک میرے رب کی طاقت، اور میرے رب کی طاقت کے سامنے کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، پھر دنیا میں کوئی بھی حسین حسین کرنے والا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی بھی حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا گندا کر کے ہرایا امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کیا امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی ایک عاشق حسین کہتا ہے، امام حسین کا دیوانہ کہتا ہے کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے در نہیں، اتنے کسی کے غلام نہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے نوکر۔ امام علی مقام امام حسین کا جب آخری سجدہ تھا، دشمن کی تلوار کی ضد میں آ کر، دشمن کی تلوار کے نیچے جب امام علی مقام امام حسین آخری سجدہ فرما رہے تھے، اس وقت دعا کی، میرے کریم رب تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تیری رضا پر میں نے اپنی رضا کو قربان کیا، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر قربان کر دیے، اون و محمد لٹا دیے، بڑے سے لے کر معصوم اصغر تک سب کی قربانی دی۔ میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو راضی ہے تو پھر سب راضی، اگر تو ناراض ہے تو پھر میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جس رب کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی، اولاد کی گردن پر تلواریں پھروا دی، اس لیے کہ میں تو رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورج چاند اور ستارے یہ موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتا رہا، وقت مقررہ پر نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، سیدھی راہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سورج چاند ستارے اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتے رہے، ستارے اپنے وقت مقررہ پر سفر کرتے رہے، اپنی منزل طے کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے وقت مقررہ پر موسم ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہے، پھول اپنے وقت مقررہ پر اگتے رہے، کھلتے رہے، پھولوں میں خوشبو نکلتی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میں انبیاء علیہ السلام کی بات کروں تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، خون کے آنسو بہا بہا کر روتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنے کیوں روتے ہو؟ وہ درخت کا پتا کھا لینا، وہ کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا آپ نے؟ وہ تیرا گناہ نہیں تھا، وہ تو ادا تھی۔ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمائے اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے، میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ اتنے روئے خشیت الہی میں، خوف خدا میں، اتنے روئے کہ نابینا ہو بیٹھے، آنکھیں بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے آنکھوں سے نوازا، پھر اتنے روئے، آنکھیں پھر سے جاتی رہی، یہاں تک کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا، میرے اللہ کو بولنا پڑا، اور شعیب میرے نبی تو اتنا کیوں روتا ہے؟
اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پر حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت تیرے نام کرتا ہوں۔ شعیب اب تو چپ ہو جا، شعیب اب تو چپ ہو جا۔ شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع، شعیب اور رونے لگے۔ شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ کربلا کی سرزمین پر، کربلا کی تپتی ریت پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام علی مقام امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب ایک طرف ساری کائنات ہے، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات ہے۔ ایک طرف ساری کائنات، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات۔ ساری کائنات اس سوچ میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، ساری کائنات اس طرف میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ خدا کی رحمت تو اسی طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اب جس مصطفیٰ کو خدا کی ذات راضی کرنا چاہتی ہے، ہم اس مصطفیٰ کو راضی کیوں نہ کر سکے؟ ہم اس نبی کو راضی کیوں نہ کر سکے؟ ہم نے جب بھی دل دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، ہم نے جب بھی وار کیا دن رات ہمارے لیے رونے والے پر وار کیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، مسلمان ہو کر ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں۔ اور کافر سے تو انسان نفرت کرے، آج کا مسلمان سے نفرت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ میرے نبی کو دکھ نہیں پہنچا رہے ہو کیا؟ میرے نبی کا دل نہیں دکھا رہے ہو کیا؟ جب تم ایک دوسرے سے نفرتوں کے بیج بوتے ہو، جب تم ایک دوسرے کو بے عزت کرتے ہو، ذلیل و خوار کرتے ہو۔ ہائے میرے کریم نبی نے تو دشمن کو عزت دی تھی، نبی نے تو دشمن کو اپنے سینے پر لگایا، دشمن کی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ تم اپنوں کو عزت نہیں دے سکتے، تم اپنے مسلمان بھائیوں کو بے عزت کر رہے ہو، ذلیل و خوار کر رہے ہو۔ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ نبی نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو گرا دیا اس نے میں محمد کے دین کو گرا دیا۔ کبھی بھی ہم نماز کے نزدیک نہ گئے، قرآن کے قریب نہ گئے۔ کیا یہ مدینے والے کو دکھ نہیں پہنچا رہے ہم؟ مدینے والے کا دل نہیں دکھا رہے ہم؟ آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن بائیں دشمن، امام علی مقام امام حسین اکیلے درمیان میں کھڑے ہیں، گرد و نواح تمام کے تمام دشمن کھڑے ہیں، ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں، امام علی مقام امام حسین درمیان میں اکیلے کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار۔ حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، جہنم واصل کر رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ یہ نواسہ رسول کی تلوار ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی کہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو عباس کے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو معصوم علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ جانتے ہو کہ وہ تلوار اچانک کیوں رکی تھی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، چاروں طرف دشمن ہی دشمن کھڑے ہیں، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رکی؟ فرمایا چپ کر مولوی، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نماز دشمن کی گردن پر تلوار پھیرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ دشمن جو دین کا دشمن ہے، وہ دشمن جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دشمن کی گردن پر تلوار پھیرنے سے کہیں زیادہ نماز بہتر ہے۔
فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ نام اس کا لیتے ہیں جو پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہم شربت پی کے نماز چھوڑی بیٹھے ہیں۔ نام اس کا لیتے ہیں جس کا بدن زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہم صحت مند ہو کے نماز چھوڑی بیٹھے ہیں۔ ہم نام اس کا لیتے ہیں جو 3 دن کا بھوکا ہے پیاسا ہے نماز نہیں چھوڑتا، ہم پیٹ بھر کر دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں پھر بھی نماز کا نام نہیں لیتے، سجدہ شکر نہیں بجا لاتے۔ سجدہ شکر بجا لانا تو رہی دور کی بات، نماز کا پڑھنا تو رہی دور کی بات، ہم نے الٹا دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ آخرت پر ہمارا ایمان چلا گیا، قبر و حشر پر ایمان ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا تو کیا ہم شراب کے نزدیک جاتے، شراب کے قریب جاتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے قبر میں دفناتے وقت جو مردہ ہوتا ہے نا، 3 لوگوں کو دیکھ کے بد دعائیں دیتا ہے، 3 لوگوں پر لعنت کرتا ہے، 3 لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ مردہ 3 لوگوں کو دیکھ کر انہیں بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہوتے ہیں؟ نمبر 1 شراب پینے والا، شراب کا عادی، شراب پی کر توبہ نہ کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زبان کے ذریعے، حلق کے ذریعے شراب پیٹ کے اندر جاتی ہے، وہ زبان بھی شراب پینے والے پر لعنت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ حلق بھی شرابی پر لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال شرابی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نا، اے حسین ابن علی، علی کے بیٹے حسین، اس طرح کر یزید کی بیعت کر لے، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ اسی یزید کی بیعت کروں جس کی آنکھوں میں حیا کوئی نہیں، اسی یزید کی بیعت کروں جس کی آنکھوں میں غیرت کوئی نہیں ہے، جس کی آنکھ میں غیرت کا قطرہ نہیں ہے، اسی یزید کی بیعت کروں جو پانی کی جگہ شرابیں پیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، لوگوں کو دکھایا، دکھاتے ہوئے فرمانے لگے، لوگو ان ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ ان ہاتھوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، ان ہاتھوں کو میرے محمد نے چوما ہے، میرے نانے نبی نے چوما ہے۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، یہ ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں، مگر شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سوچنے کی بات ہے۔ غیرت کے کانوں سے سنو جوانو، تمہارے مرشد امام حسین نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اپنی اولادوں کی قربانی دی، مگر شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ تمہاری تو رشتہ داریاں بھی شرابیوں کے ساتھ، تمہاری دوستیاں بھی شرابیوں کے ساتھ چل رہی ہیں، تمہارے لین دین بھی شرابیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، تمہاری گپیں شپیں بھی شرابیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اتنا بتاؤ، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مردہ 3 لوگوں کو دیکھ کر بد دعائیں دیتا ہے۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 جس نے دنیا میں اس کا جینا حرام کیا، جس شخص نے دنیا میں اسے دکھ دیے، درد دیے، تکلیفیں دی، جس شخص نے دنیا میں اس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی، ایسے شخص کو مردہ دیکھ کر کہتا ہے اب آ گیا ہے میرا منہ دیکھنے۔ اب کون سا منہ لے کر آیا ہے میرا منہ دیکھنے؟ جب میں زندہ تھا تو میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اب آ گیا ہے مجھے لٹھے کا سوٹ پہنانے، کون سا منہ لے کر آیا ہے؟ خدا را میرے بھائیو، زندگی میں کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ وہ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ اس لیے کہ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا تو وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر جا لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا 3 موقعوں پر کبھی بھی دعا نہ کرنا، 3 موقعوں پر کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب انسان کی دعا اس کے منہ پر مار کے رکھ دی جاتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، کسی کا مال کھاتے وقت، کسی کا حق ضائع کرتے وقت، کسی کا حق دبوچتے وقت، کسی کو دکھ دیتے وقت، درد دیتے وقت،
کسی کا جینا حرام کرتے وقت، اور سنو والدین کی نافرمانی کرتے وقت، والدین کو رلاتے وقت، والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالتے وقت، یہ وہ اوقات ہیں، ان اوقات میں کبھی بھی اللہ سے دعا نہ مانگنا۔ مانگو گے تو تمہاری دعا تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دی جائے گی، قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میں بھی معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ پوری زمین گناہوں سے بھر دو، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ ہے سب کی سب گناہوں سے بھر دو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر سنو، دو چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں چلے گی، دو چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، دو چیزوں پر، دو گناہوں پر کبھی بھی صلح نہیں کروں گا۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، کبھی بھی یہ 4 انچ کی پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے نہ جھکانا، کسی غیر کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا اور مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگنا۔ جب تم مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے سے پہلے عطا کر دے گا۔ فرمایا دوسری چیز، کبھی بھی والدین کو دکھ نہ دینا، والدین کو دکھ دے کر، درد دے کر، انہیں غم دے کر میرے دروازے پر آ کر خوشیوں کی بھیک مت مانگنا، اور والدین کو ایک پل کی خوشی دے کر پھر اپنی پریشانیوں کی پرواہ مت کرنا، پھر اپنی پریشانیوں کی فکر مت کرنا۔ زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ناراض رب کو منانے کے لیے، مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ اے دوست، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ میرے نبی نے غیروں کو اپنے سینے لگایا، غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ میرے نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن بھی آیا ہے نا، میرے نبی نے اسے بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ آج ہم نے اپنوں کو دور کر دیا۔ کعبہ شریف کے اندر جب میرے کریم نبی نے قدم مبارک رکھا، کعبہ کی دہلیز پر جب میرے کریم نبی تشریف لائے تو وہاں پر ایک بڑھیا عورت رہتی تھی، وہ یہودیہ عورت تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، وہ جسے دیکھتا ہے اسے اپنا ہی بنا لیتا ہے۔ اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے، میرا آباء و اجداد والا یہ دین جاتا بھی نہ رہے، اس بوڑھے نے کیا کیا؟ بوریا بستر اٹھایا، گھر کے دروازے کے باہر تھڑے پر رکھا کہ کوئی بندہ آئے یہ بوریا بستر اٹھا کے میرے سر پہ رکھے اور میں یہاں سے کوچ کر جاؤں، میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اپنے آباء و اجداد والا جو دھرم ہے نا، یہ بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے چلی جاؤں، کوئی بات نہیں۔ اب اس نے بوریا بستر اٹھایا، سارا سامان اٹھایا، دروازے پر بیٹھیے، تھڑے پر بیٹھیے کہ اس گلی سے کوئی بندہ آئے گا جائے گا، یہ سامان اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھ دے گا، میں یہاں سے چلی جاؤں گا، باقی نہیں اپنے آباء و اجداد والا دھرم تو بچا کے جاؤں گے۔ میرے ماں باپ کا جو دھرم ہے، یہ قیمتی دھرم تو بچ جائے گا نا، کہیں ایسا نہ اس بندے سے، جادوگر سے میری ملاقات ہو جائے اور میرا یہ دین جاتا بھی نہ رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس نے نام تو سن رکھا تھا لیکن اس نے میرے نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ اسی گلی سے میرے نبی کے گزر ہوا، اسی گلی سے میرے نبی کے گزر ہوا۔ اس بڑھیا عورت نے میرے نبی کو دیکھا، کہا بیٹے میری طرف آؤ، یہ سامان تو اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو۔ میرے کریم نبی آئے، سامان اٹھایا، محسوس کیا سامان وزنی تھا اور بڑھیا کمزور سی تھی۔ نبی نے فرمایا بڑھیا اگر کہو تو تم جہاں جانا چاہتی ہو یہ سامان وہاں تک نہ چھوڑ کے۔ کہا اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ نبی نے وہ سامان اٹھایا، اپنے سر پر رکھا، چل دیے۔ ایک طرف وہ بڑھی عورت جا رہی ہے، دوسری طرف میرے نبی جا رہے۔ نبی نے پوچھ لیا بڑھیا خیر تو یہ کہاں جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ اس نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، وہ جسے دیکھتا ہے اسے اپنا ہی بنا لیتا ہے، دھرم چھین لیتا ہے، مذہب چھین لیتا ہے۔ اس کے ڈر سے جا رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میرا دھرم جاتا بھی نہ رہے۔ خیر وہ میرے کریم نبی کو بے تکی باتیں سناتی گئی، میرے نبی سنتے گئے، کانوں سے سنتے گئے۔ میرے نبی نے اس کا سامان نیچے نہیں پھینکا، چل یہ پڑا ہے سامان اٹھا کر جا، تو میرے خلاف بول رہی ہے،
میرے نبی سنتے گئے، جہاں تک اس نے جانا تھا منزل پر پہنچ کر نبی نے وہ سامان نیچے رکھا، کہا اچھا بڑھیا میں جا رہا، اچھا بڑھیا میں جا رہا ہوں۔ پیچھے بڑھیا نے آواز دی، بھتیجے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جاؤ، تیرا نام کیا ہے، تو کتنا اچھا ہے۔ جب آگے رشتہ داروں کے پاس جاؤں گی، عزیز و اقارب کے پاس جاؤں گی، تو وہ پوچھیں گے تو میں انہیں کہوں گی جہاں جادوگر رہتا ہے وہاں ایک اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، او بھتیجے جا تو اپنا نام تو بتا کے جا۔ تو میرے نبی نے بڑھیا کی طرف رخ کیا، مسکراتے ہوئے فرمایا، بڑھیا جس محمد کے ڈر سے تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ محمد تیرے سامنے ہی کھڑا ہے۔ اچھا تو محمد ہے، اچھا وہ جادوگر تو ہے جسے دیکھتے ہی بندہ اپنا دھرم بھول جاتا ہے، جو بھی تجھے دیکھتا ہے بس تیرا ہی ہو جاتا ہے، جو بھی ایک بار دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اے محمد بھتیجے پھر تیرا جادو مجھ پہ چل ہی گیا ہے، پھر تیرا جادو مجھ پہ چل ہی گیا، کتنا اچھا نوجوان ہے تو۔ مسلمانوں کا محمد کتنا اچھا محمد ہے، کتنا اچھا انسان ہے، اور جو غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، جو دشمنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہو۔ محمد ایسا نہ جا، مجھے کلمہ پڑھا کے جا، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہرہ، انہوں عاشق کا اصلی چور ڈٹھا، او کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پیدا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد توبہ کر کے کریم رب تیرے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جلد از جلد مدینے والے کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، مدینے والے کی